بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، آج 5 فروری 2025 ہے اور خاص طور پر اظہار یکجہتی کشمیر کے نام سے 5 فروری کو منایا جاتا ہے اور یہ سلسلہ 1990 سے لے کر آج تک جاری اور ساری ہے، لیکن اس کے نتائج ہم حاصل نہیں کر سکے، اور جو نتائج اور جو اس کی بنیاد ہمیں حاصل کرنی چاہیے تھی، آج امت مسلمہ اور خاص طور پر پاکستان والے جو کشمیر کو اپنا ایک حصہ پاکستان کا تصور کرتے ہیں اور یہ ہم خیال بھی رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، کشمیر پاکستان کا ایک حصہ ہے، لیکن ان مقاصد کو اور نتائج کو ہم حاصل نہیں کر سکے۔ اس کی کیا وجوہات ہے، کیا اسباب ہے؟ تو اختصاراً کشمیریوں کے جو مقاصد اور خاص طور پر ملک پاکستان حاصل نہیں کر سکا، اس کے سب سے پہلے کیا اسباب ہے؟ 5 اسباب میں اختصار سے عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ بھارت کا غیر منصفانہ فیصلہ ہے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ اسلامی ممالک کا باہم اختلاف، کہ اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہے، اس اختلاف کی بنیاد پر ہم مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کر سکے، اور مسئلہ کشمیر آج بھی اختلاف کا ذریعہ اور سبب پاکستان اور بھارت کے درمیان بنا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے کثرت مسلمانوں کی ہے اور یہ پاکستان کا ایک حصہ ہونا چاہیے، لیکن اس کی بنیادی ایک وجہ کہ آج جتنے بھی اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں اور لیڈران ہیں وہ باہم اختلاف کی روش کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ اور تیسرا سبب اور وجہ یہ ہے کہ اپنوں سے دشمنی ہے اور غیروں سے دوستیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے مقاصد اور نتائج حاصل نہیں کر سکے۔ حالانکہ قرآن کریم ہماری رہنمائی اس طرح کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو تم کافروں کو دوست مت بناؤ، ایمان والوں کو چھوڑ کر کلمہ پڑھنے والوں کو اپنا دوست بناؤ۔ کافروں کو جو ہے دوست بنانے سے ہمیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ اور چوتھا سبب اور بنیاد کیا ہے؟ اقوام متحدہ کی لاپرواہی ہے۔ حالانکہ یہ اس عالم کا ایک ایسا ادارہ ہے کہ یہ اس کی بنیاد اور سبب جو بننے کی وجہ ہے وہ جنگوں اور اس طرح کی چیزوں کو ختم کرنا ہے، امن کو بحال کرنا ہے، لیکن افسوس کہ اس کے اوپر کچھ سپر طاقتوں کا قبضہ ہے اور ان کی منمانی چل رہی ہے، اور ان اختلافات اور ان کی طرف جو ہے اقوام متحدہ کی بھی توجہ نہیں ہو رہی۔ اور آخری سبب کہ ہماری نااہل قیادت ہے، کہ اسلامی ملکوں کی جو قیادت ہے اگر وہ برسر اقتدار ہوتے ہوئے اصل اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہو اور اس کی طرف توجہ رکھتے ہوئے حقیقت میں اور یقین کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ جب ان مسائل کے حل کی کوشش کرے گی، آج بھی روئے زمین کے اوپر سوائے پاکستان کے آواز اٹھانے کے جتنی بھی اسلامی قیادتیں ہیں، لیڈر ہیں، وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر جو ہے حل نہیں ہو رہا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تو اسباب ہے جس کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اگرچہ ہم کئی دہائیوں سے اور کافی عرصے سے ہم اظہار یکجہتی کشمیر بنا رہے ہیں، اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ اختصار سے 5 سبب ہم سن لیتے ہیں اور ان کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب ہماری کشمیریوں کے مسئلے کے حل کے لیے پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے،
کہ صدق دل سے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ مقبوضہ کشمیر والے جہاں جہاں پر بھی ہمارے مظلوم مسلمان ہیں ان کو ظالموں کے شکنجے سے آزادی عطا فرما اور ان کو مظالم سے جو ہے چھٹکارا عطا فرما۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے، اور اسی کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اور ہر لحاظ سے جو تیسرا سبب، تیسری ذمہ داری خاص طور پر ملک پاکستان میں بسنے والوں کے اوپر یہ ہوتی ہے کہ ہر لحاظ سے ہم کشمیریوں کی مدد کریں۔ اور چوتھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ہر مظالم کے خلاف، کشمیریوں کے اوپر جو مظالم ہیں ان کے خلاف ہر فورم پر ہم آواز بلند کریں۔ اور پانچواں سبب یہ ہے، پانچویں ذمہ داری اہل پاکستان کے اوپر یہ بنتی ہے اور امت مسلمہ کے اوپر بالعموم یہ بنتی ہے کہ جہاد کے لیے ہر دم ہمیں تیار رہنا چاہیے، جس طرح کہ میں نے ابتدا میں آیت مبارکہ پڑھی وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے؟ کمزوری کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے، چاہے وہ مرد ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، اور یعنی اہل مکہ نے کیا کہا تھا، اسی طرح ہمیں ہر دم ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے، اور اسی سے ہماری امت مسلمہ کی بقا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔